बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल आपकी खिदमत में हाज़िर है। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में ईद उल फ़ितर के लिए सीज़ फायर का ऐलान किया गया था। ईद गुज़र गई और उसके बाद फिर हमने देखा कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में झड़पें नहीं हुई। आज ख़बर ये आ रही है कि पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने अफ़गानिस्तान के सूबा कुनड़ में और नूरिस्तान में कार्रवाइयाँ की हैं। मुतअद्दिद जो मतलूब मिलिटेंट्स हैं, इनके मारे जाने या ज़ख्मी किए जाने की इतलात हैं, लेकिन इसकी तफसीलात अभी तक ना पाकिस्तानी हुक्काम ने दी हैं और ना अफ़गान हुक्काम ने इस हवाले से कुछ कहा है। कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स पे ये ख़बर ज़रूर आ रही है और पाकिस्तानी जो सिक्योरिटी फोर्सेस के करीब समझे जाने वाले जो अकाउंट्स हैं, वहाँ से इस ख़बर की तस्दीक की जा रही है कि पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने कुनड़ में और नूरिस्तान में कार्रवाइयाँ की हैं। ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ जो है ये जारी है, या यूँ भी कहा जा सकता है कि एक बार फिर सीज़ फायर की जो एक मुद्दत दी गई थी उसके ख़ात्मे के बाद ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ का आगाज़ कर दिया गया है। 32 मुरबा किलोमीटर जो जोब बलूचिस्तान सेक्टर है, जो सरहदी मकाम है, इस रकबे के बारे में बताया जाता रहा कि ये पाकिस्तान के कंट्रोल में आ गया है। ये अफ़गान रकबा था और इस पर अब बाड़ लगा दी गई है। अब मुस्तकिल तौर पर इसको बंद कर दिया गया है। इस खबर के हवाले से भी बात करनी है सबसे पहले, और फिर इम्कानात क्या हैं पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में, क्योंकि एक तरफ कुछ उलमाए कराम जो हैं, 22 उलमाए कराम, 11 का ताल्लुक़ पाकिस्तान से, 11 का ताल्लुक़ अफ़गानिस्तान से, ये उलमाए कराम सरगर्म हैं कि सीज़ फायर को तोसी दी जाए। अब अगर ये सारी चीज़ें देखी जाएँ और ये ख़बरें देखी जाएँ तो फिर इसका मतलब ये है कि एक बार फिर कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। इस दौरान हमने देखा कि पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ हमले भी होते रहे, अगवा की वारदातें भी होती रहीं, और ये पाकिस्तान ने एक नॉर्मल सेट किया हुआ है कि जब भी पाकिस्तान के अंदर कोई हमला होगा उसका ताल्लुक़ अफ़गान सरज़मीन से जो है वो मिलेगा, कोई शवाहिद मिलेंगे, सबूत मिलेगा, तो फिर इसका रद्द-ए-अमल जो है दिखाया जाएगा अफ़गानिस्तान के अंदर। ये जो ताज़ा कार्रवाई हुई है, ये बताया गया है कि सरहद पार हमलों के रद्द-ए-अमल में ये कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। अब अगर आप अफ़गानिस्तान के हवाले से देखें, एक रिटायर्ड कर्नल ने इंडियन मीडिया को इंटरव्यू दिया है। ये रिटायर्ड कर्नल जो हैं, ये इंडियन फ़ौज के रिटायर्ड कर्नल हैं, और उसने ये कहा है अपने इंटरव्यू में कि अफ़गानिस्तान की ज़मीन का इस्तेमाल करते हुए जो इंडियन रॉ है और इसराइल का जो मोसाद है, ये पाकिस्तानी मिलिटेंट ग्रुप्स को जो है फ़ंड्स फराहम करते हैं। ये दोनों एजेंसियां करती हैं, और इसमें इन्होंने 2 बड़ी तंजीमों का नाम लिया है, एक कालादम TTP का और एक कालादम BLA का नाम लिया है। अब ज़ाहिर है कि ये मुतालबा अब ज़ोर पकड़ता जा रहा है कि यही इंटरव्यू जो है इसको अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल जैसे बड़े आलमी फ़ोरम में ले जाया जा सकता है। पाकिस्तान अपना केस इस हवाले से मजबूत कर सकता है। बहरहाल ये जो सिलसिला है ये काफ़ी तशवीशनाक है। एक अरसे से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हो, बलूचिस्तान के अंदर हो, यहाँ पे लाकानूनियत, बदअमनी और दहशत गर्दी के वाक़यात में जो है ये मुसलसल इजाफ़ा देखने को मिला, और फिर ये कहा गया कि ये जो हमले होते हैं, इन हमलों की मनसूबाबंदी अफ़गानिस्तान में होती है। पाकिस्तानी मिलिटेंट ग्रुप्स की जो क़यादत है वो अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद है, और सारी प्लानिंग और भर्तियाँ, पाकिस्तानी मिलिटेंट्स की भी भर्तियाँ और फिर अफ़गानों की भी भर्तियाँ अफ़गानिस्तान के अंदर होती हैं। अब जब से ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ का आगाज़ किया गया है पाकिस्तान की तरफ से, उसमें फ़िज़ाई कार्रवाइयाँ भी की गई, उसमें ज़मीनी कार्रवाइयाँ भी की गई, और ताज़ा जो कार्रवाइयाँ की गई हैं उस हवाले से ये बताया गया है कि ये ज़मीनी कार्रवाइयाँ हैं नूरिस्तान में और कुनड़ में। इससे पहले हमने देखा कि कंदहार को निशाना बनाया गया, काबुल को निशाना बनाया गया, लेकिन इन तमाम कार्रवाइयों के अंदर अफ़गान तालिबान बराह रास्त निशाना नहीं थे। शेख हिब्बतुल्लाह अख़ुंज़ादा का दफ्तर या उनकी रिहाइशगाह को निशाना नहीं बनाया गया। काबुल में किसी अफ़गान वज़ीर के दफ्तर को, उनके कंपाउंड को, उनकी रिहाइशगाह को निशाना नहीं बनाया गया। जो भी ठिकाने निशाने बनाए गए उसमें फिर ये कहा गया कि जी ये बारूद का गोदाम था,
یا پھر یہاں پہ ڈرون تیار ہوتے تھے یا پھر جو اسلحہ ہے وہ فراہم کیا جاتا تھا یہاں سے، اور جو ٹیکنیکل سپورٹ فراہم کی جاتی تھی پاکستانی ملیٹنٹس کو، پاکستان کی طرف سے یہی کہا گیا۔ اس طرف سے پھر ان دعووں کی تردید بھی سامنے آتی رہی، اور یہ بھی کہا جاتا رہا کہ جی خواتین اور بچوں کو مارا گیا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ایک حملے میں کہ منشیات سے بحالی کا جو مرکز ہے اس کو نشانہ بنایا گیا۔ بہت ساری متضاد خبریں بھی چلیں، کسی نے کہا 400 لوگ مارے گئے، کسی نے کہا 100 کے لگ بھگ مارے گئے۔ اب ظاہر ہے کہ کم تعداد ہو یا زیادہ تعداد ہو، سویلینز کا جانی نقصان افسوسناک ہوتا ہے، لیکن یہ جو صورتحال پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں ہے، اس میں ہم نے یہی دیکھا ہے کہ ایک نارمل سیٹ کیا گیا ہے کہ اگر پاکستان کے اندر حملہ ہوگا تو اس کا ریئیکشن افغانستان کے اندر دکھایا جائے گا۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک روڈ ہے جو نورستان کا ضلع ہے، غالباً کامدیش اور برگ متل، یہ برگ متل اور کامدیش کے بیچ میں نورستان کے یہ جو اضلاع ہیں ان کے بیچ کا جو راستہ ہے یہ بند کر دیا گیا ہے۔ یہاں پہ کنٹرول ہے پاکستانی فورسز کا، یہ بتایا گیا ہے، اور یہ افغان سائٹ سے کچھ سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ بتایا جا رہا ہے، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ کوئی 15 کلومیٹر یہ مقام جو ہے یہ پاکستانی سرحد سے دور ہے، یعنی یہ جو کارروائی ہے یہ افغانستان کے اندر گھس کر کی گئی ہے، اور 15 کلومیٹر دور اندر جا کے یہ کارروائی کی گئی ہے، اور اسی طرح سپورٹ حاصل ہے پاکستانی فورسز کو ڈرونز کی بھی، اور فضائی جو کارروائی ہے، جو فضائی نگرانی ہے یہ بھی کی جا رہی ہے، یہ بھی بتایا گیا ہے۔ اب اس کو یہی سمجھا جائے کہ سیز فائر کا خاتمہ ہو گیا ہے، اور 32 مربع کلومیٹر افغان رقبہ پر جو کنٹرول ہے اور اس کو باڑ لگا کر مستقل بند کرنے کی جو خبریں ہیں، اور اس حوالے سے باقاعدہ کہ ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر جو ہے وہ زیر گردش ہے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ابھی بہت سارا کام باقی ہے۔ یعنی علماء کرام اگر کوشش کر رہے ہیں، مطالبہ کر رہے ہیں کہ سیز فائر کو توسیع دی جائے، عید الاضحیٰ تک توسیع دی جائے، کیونکہ حج کا سیزن ہے اور پاکستان سے بھی افغانستان سے بھی بہت سارے لوگ جو ہیں عازمین حج جائیں گے، سعودی عرب جائیں گے، تو یہ بغیر کسی رکاوٹ کے جا سکیں۔ اور پھر مستقل جنگ بندی کے لیے بھی چین کی کوششیں ہیں۔ اس سے پہلے جو عید الفطر کے لیے جنگ بندی عارضی طور پر کی گئی تھی، وہ قطر، سعودی عرب اور ترکی کی درخواست پر کی گئی تھی، اور انہی تین ممالک کا پاکستان نے بھی اپنے اعلان میں ذکر کیا، انہی تین ممالک کا ذکر ذبیح اللہ مجاہد نے بھی کیا جب انہوں نے سیز فائر کا اعلان کیا تھا۔ تو یہ کارروائیاں جاری ہیں، یہ سلسلہ جاری ہے، اور اس صورتحال میں جب ہم علماء کرام کی کوششیں دیکھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ایک سوال یہ بھی اٹھایا جاتا رہا۔ مجھ سے بھی کسی نے یہ سوال پوچھا تھا کہ وہ جو پاکستان نے جن سرحدی چوکیوں پہ کنٹرول حاصل کیا تھا، کیا وہ افغانستان کو واپس کر دی گئی ہیں؟ نہیں، کوئی چوکی افغانستان کو واپس نہیں کی گئی۔ کچھ چوکیوں کو تباہ کیا گیا تھا اور کچھ کو تباہ نہیں کیا گیا، لیکن یہ تمام جو 40 کے لگ بھگ یا اس سے زیادہ جو چوکیاں ہیں پاکستان کا، ان پر بدستور کنٹرول ہے، اور 32 مربع کلومیٹر کا جو رقبہ ہے اس پر اس میں اگر توسیع کر دی گئی ہے، یعنی باڑ کو آگے تک لے جایا گیا ہے اور اس کو مستقل طور پر بند کر دیا گیا ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ پاکستان کے اس حوالے سے جو مختلف ذرائع ہیں وہاں سے جب آپ بات کرتے ہیں، اور پھر چوکیوں کی دوبارہ جو تحویل میں دینے کے حوالے سے باتیں ہیں تو یہ بھی سامنے آ رہی ہیں، اور یہ سوالات بھی اٹھائے جا رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ مذاکرات کی میز تو ابھی سجی نہیں ہے، ابھی کوششیں ہیں، مطالبات ہیں، علماء کرام کے مطالبات ہیں، کچھ بیک ڈور ڈپلومیسی بھی ہو رہی ہے، اور افغانستان کے لیے جو پاکستان کے نمائندہ خصوصی ہیں محمد صادق خان، انہوں نے بھی متعدد ممالک کے جو نمائندگان خصوصی برائے افغانستان ہیں ان سے رابطے بھی ہیں، ان کی ملاقاتیں بھی ہیں، اور کوشش یہی کی جا رہی ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں جو مسائل ہیں وہ حل کیے جا سکیں۔ پاکستان کا بڑا مطالبہ، یا جو پاکستان اور افغانستان کی کشیدگی کی ایک بنیادی وجہ ہے، وہ پاکستانی ملیٹنٹ گروپس ہیں۔ پاکستان کہتا ہے جب تک تحریری یقین دہانی نہیں دی جاتی افغانستان کی طرف سے، پاکستان اپنے آپریشنز کا سلسلہ جاری رکھے گا۔ اب یہ نورستان اور کنڑ میں جو کارروائیاں ہوئی ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان اپنے عزم سے پیچھے نہیں ہٹ رہا، اور پاکستان نے جس طریقے سے کہا تھا 23-24 مارچ کی تاریخ دی گئی تھی
کہ یہاں تک سیز فائر ہوگا، اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ اب تک آج کی تاریخ تک کوئی بیچ میں جھڑپ نہیں ہوئی۔ 25 مارچ آج بدھ کا دن ہے، اور ایک بار پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سلسلہ جو ہے یہ شروع کر دیا گیا ہے۔ کیا رد عمل آتا ہے اور کیا تفصیلات ہیں، ان حملوں میں کتنا نقصان ہوا ہے، یہ تفصیلات ابھی آنا باقی ہیں، ڈیولپنگ سٹوری ہے۔ اور جیسے میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ پاک افغان حکام نے اس حوالے سے کوئی انفارمیشن نہیں دی ہے، کوئی مزید تفصیلات جو ہیں اس کا انتظار ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا تفصیلات سامنے آتی ہیں، اور جو اس وقت اسلام آباد کا ذکر ہے ایران جنگ کے معاملے پر، اور ایران اور امریکہ کے مابین اگر مذاکرات ہوں گے، اسلام آباد میں اگر ہوں گے، کیونکہ اس حوالے سے بھی طرح طرح کی خبریں جو ہیں وہ زیر گردش ہیں۔ کیا فریقین آمادہ ہیں، پوری طرح آمادہ ہیں، مذاکرات کے لیے آمادہ ہیں؟ کیا سخت شرائط کا مذاکرات کے آغاز سے پہلے ہی تبادلہ ہو چکا ہے؟ کیا فریقین کے سامنے ایک دوسرے کی جو سخت شرائط ہیں وہ سامنے آ چکی ہیں، اسی وجہ سے تھوڑا سا خلل پڑا ہے؟ بہت ساری چیزیں ہیں جن پر اگلی ویڈیو میں بات کریں گے۔ میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، یہ کر لیجئے، مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے۔ بہت شکریہ۔